وہ اس دور میں یہ جو دور فلاکت جسے میں کہتا ہوں، جہاں تم ابھی بات کر رہے تھے 2 نمبری کے کام کی، تو پاکستان میں تو لگتا یہ ہے کہ قومی سطح پر اور سیاست اور ریاست کی سطح پر 2 نمبری کا کام ہو رہا ہر جگہ پر. مثال کے طور پر آج ہی ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ 3 مہینے پہلے فوج نے پنجاب کی حکومت سے 45,000 ایکڑ زمین حاصل کی تھی 3 اضلاع میں، بھکر، ساہیوال اور ایک اور کوئی ڈسٹرکٹ ہے. اور وہاں پہ وہ بقول ان کے وہ کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کرنا چاہ رہے تھے. اول تو یہ جو نام دیا گیا ہے، ٹائٹل دیا گیا ہے، اس نے مجھے پریشان کر دیا کہ یہ کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کیا ہوتی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک وہ محکمہ جس کو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ اپنے کام کو تو کم کر رہی ہے، لیکن اس کام کے علاوہ ہر وہ کام کر رہی ہے جو فوج کو نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اب فوج کا نام ہی بدل کے اس کو محکمہ زراعت کر دیا ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر. تو آج اس کے خلاف وہ جو پنجاب حکومت کا فیصلہ تھا فوج کو 45,000 ایکڑ سے زیادہ زمین دینے کا، اس کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور نچلی عدالتوں نے اس حکم کو معطل کر دیا تھا. آج لاہور ہائی کورٹ نے، اور یہ بھی بڑا عالمیہ ہے کہ ہمارے ریاست کا ہر ادارہ اس وقت فوج کے مکمل تابع فرمان ہو چکا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو نچلی عدالتوں کا فیصلہ تھا ان احکامات کو معطل کرنے کا، اس کو منسوخ کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ زمین فوج کو سونپ دی جائے گی اور فوجی وہاں پر پتہ نہیں وہ زراعتی فارم بناتے ہیں یا وہاں پر بھی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز بن جاتی ہیں. کہا آپ مجھے ترکی کے کسی شہر میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نہیں دکھائیں گے. میں نے دیکھا، میں ترک فوج کا اس وقت کا جو سربراہ تھا وہ میرے سامنے ریٹائر ہوا، اور ریٹائر ہونے کے 2-3 ہفتے کے بعد اس نے مجھے اپنے گھر پر کھانے پہ مدعو کیا. میں اس کے گھر گیا. 3 کمروں کا فلیٹ تھا عامر میاں جس میں وہ رہتا تھا. اور تم نے پتہ نہیں تم نے تو نہیں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے اپنے ریٹائرڈ جرنیلوں کا لائف سٹائل. ایک ریٹائرڈ جرنیل کے گھر پر میں گیا تھا کسی کام سے. وہ میرے پرانے شناسہ تھے، اس لیے کہ کراچی کے ناظم آباد 4 نمبر میں ان کے بڑے بھائی کا گھر. میں ان کے گھر پر جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا عالی شان بنگلہ تھا جس میں باوردی ملازم پھر رہے تھے. اور مجھے جو چائے پیش کی گئی وہ چاندی کی ٹرے میں، بہترین بون چائنا کے برتنوں میں، اور جو چائے پیش کرنے والا تھا ویٹر وہ سفید براق یونیفارم میں ملبوس تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں یہاں تک گلوز پہنے ہوئے تھے. تو یہ لائف سٹائل ہے ہمارے جرنیلوں کا. اب تو پاکستان میں آج کل جو سوشل میڈیا پر جو بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ، اور پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں اس کا چرچا ہے کہ سابق آرمی چیف قمر باجوہ نے اپنے 6 سالہ دورے سپہ سالاری میں 12 ارب روپے کے اثاثے جمع کیے. وہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، کسی صحافی نے کہا کہ میں حساب لگاتا ہوں کہ سپہ سالار کی فوج 2.5 لاکھ روپے ہوتی ہے ماہانہ کی، 6 سال میں وہ کتنی تنخواہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو 12 ارب روپے کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. تو یہ اصل میں یہ سراغ ہے اس کھوج کا، اس جستجو کا کہ عمران کی حکومت کا تختہ کیوں الٹا گیا. عمران کی حکومت انتہائی کامیابی سے پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کر جا رہی تھی. تم نے اعداد و شمار یقیناً دیکھے ہوں گے، وہ سب کے سامنے موجود ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی اقتصادی پیداوار نمو 6% تھی عمران کے دور میں. اور یہ اس کے باوجود تھا کہ اس سے پہلے حکومت اس دور تلاطم میں رہی تھی جو کووڈ کا زمانہ تھا. اور کووڈ میں عمران کی حکومت نے جس کامیابی سے اس بلا کا مقابلہ کیا تھا اس کی تعریف دنیا نے کی تھی. اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ دنیا کے چند ممالک میں پاکستان شامل ہے جنہوں نے اس وبا کا، اس بلا کا مقابلہ بہت کامیابی سے کیا اور اپنے عوام کی صحت کو بچائے رکھا اور اپنی معیشت کو بھی بچائے رکھا. اس کے علاوہ زر مبادلہ کے ذخائر عمران کے حکومت ختم ہونے پر تقریباً کوئی $20 ارب کے تھے. آج عالم یہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بمشکل $4 ارب کے ہیں. اور ابھی جو IMF نے 1.2 ارب کی جو عبوری مدت کے لیے ہمیں امداد دی ہے، اس پر حکومت اس طرح سے بغلیں بجا رہی ہے جیسے اس نے ہندوستان کو فتح کر لیا ہو، کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو. اب دیکھو عامر میاں، 1971 میں پاکستان 2 لاکھ ہوا تھا. اس وقت ایک تو
پاکستان کے مشرقی پاکستان کا پاکستان سے علیحدہ ہونا، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اپنے طرز کی واحد مثال ہے۔ تم نے بہت سنا ہوگا، دنیا کے بے شمار ملکوں میں اقلیتیں الگ ہونا چاہتی ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا اپنا ملک بن جائے، لیکن مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش بننے کی واحد مثال اس اکثریت کی ہے جس کو اقلیت نے اتنا مجبور کیا، اتنا زچ کیا، اتنا لاچار کیا کہ اس نے آخر کو ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ تم اپنا ملک اپنے پاس رکھو، ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش جب بنا ہے تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش تو ہمیشہ ہی بلکہ ہینری کسنجر کا یہ قول تھا کہ بنگلہ دیش ول بی اے پرماننٹ باسکٹ کیس۔ آج بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے ذخائر سے 10 گنا ہیں۔ کس طرح سے کیا؟ مجھے یاد ہے میں چین میں تین برس رہا ہوں، میں نے سفارتکاری کی ہے، وہاں میں اپنے سفارت خانے کا منسٹر تھا، یعنی ڈپٹی ایمبیسڈر تھا۔ مجھے یاد ہے میں اپنے گھر پر اکثر چینی اہلکاروں کو بلایا کرتا تھا، مدعو کیا کرتا تھا۔ تو ایک بار میں نے اپنے گھر پر جو ضیافت رکھی تھی اس میں چین کے ایٹامک انرجی کمیشن کی ایک بہت ہی سینئر افسر بھی موجود تھی۔ میری بیگم مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے اس خاتون سے باتیں کر رہی تھیں تو دوران گفتگو سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو ان خاتون نے جو تنخواہ بتائی، مجھے معلوم تھا کہ میرے سفارت خانے کے باہر جو چینی گارڈ کھڑے رہتے تھے ان کی تنخواہ کتنی تھی۔ تو ان خاتون نے جو ایٹامک انرجی کمیشن کی رکن تھیں، جو فزسسٹ تھیں، جنہوں نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے PhD کر رکھا تھا، انہوں نے جو اپنی ماہانہ مشاہرہ بتایا اس میں، اور وہ گارڈ جو ہماری سفارت خانے کے باہر کھڑا رہتا تھا اس میں بہت معمولی فرق تھا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ آپ کو یہ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ کی جو لیاقت ہے، آپ کی جو قابلیت ہے، آپ کا جو منصب ہے، آپ کو اس کے حساب سے اجرت نہیں مل رہی؟ ان خاتون کا جو جواب تھا وہ سنہرے حروف سے لکھنے والا تھا۔ ان کا ہاں میں جانتی ہوں کہ مجھے میری لیاقت اور استعداد کے مقابلے پر بہت کم مشاہرہ ملتا ہے، لیکن اگر مجھے وہ مشاہرہ ملے جس کی میں اپنی تعلیمی قابلیت کی بنا پر حقدار ہوں تو میرے 10 چینی بھائی بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے قومیت کا تصور، یہ ہوتی ہے حب الوطنی۔ چین نے، میں یہ کہتا ہوں کہ چین نے پہلے غربت کو مساوی تقسیم کیا، اس کے بعد دولت پیدا ہونی شروع ہوئی۔ دنیا کے بے شمار ملکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ غربت کا خاتمہ کر دیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے غربت کو مساوی تقسیم نہیں کیا، انہوں نے اس عدم مساوات کو ختم نہیں کیا۔ تو یہ پاکستان کے یہ مسائل ہیں۔ پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں 98% پیپل آف پاکستان غریب ہیں۔ وہ بمشکل، اور خاص طور پہ پچھلے 15-16 مہینے میں یہ حکومتی مافیا نے جو مہنگائی کا طوفان، جو مہنگائی کا عذاب پاکستانی عوام کی پیٹھ پر لادا ہے، اس نے تو ان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ پاکستان کے یہ مسائل ہیں۔ پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں 98% پیپل آف پاکستان غریب ہیں۔ وہ بمشکل، اور خاص طور پہ پچھلے 15-16 مہینے میں یہ حکومتی مافیا نے جو مہنگائی کا طوفان، جو مہنگائی کا عذاب پاکستانی عوام کی پیٹھ پر لادا ہے، اس نے تو ان کی کمر توڑ دی ہے۔ 98% کے غریب ہیں، 2% صرف وہ مراعات یافتہ طبقہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، اور وہی ہے جو پاکستان کی اشرافیہ کہلاتی ہے، اور وہی ہے جو میں کہتا ہوں اور میں بابانگ دہل کہتا ہوں کہ یہ سب، چاہے وہ سیاست میں ہوں، چاہے وہ فوج میں ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہوں، چاہے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، یہ سب اس اشرافیہ کے اراکین ہیں جو مل کر پاکستان کے 98% عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، ان کے لیے زندگی عذاب بنا دی ہے اشرافیہ نے۔ اور یہ جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو نا، یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، یہ جو سودے بازی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان، اور یہ جو مولانا فضل الرحمان، ان کے نام کے ساتھ مولانا لگانا مولانا کی توہین ہے، وہ جس طرح سے بندر بانٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ اب تم نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا کہ پاکستان کے مستقبل کا، پاکستان کی ریاست کے مستقبل کا جو نقشہ یہ 3-4 کردار مل کے بنا رہے ہیں، اس کے خطوط کیا ہے؟ زرداری کا منصوبہ یہ ہے کہ اگلے انتخابات کے بعد وہ خود صدر مملکت بن جائے، ان کا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، اور ان کی بیٹی سندھ کی وزیر اعلیٰ بن جائے۔ نواز شریف کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے خلاف جو ان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کے تحت وہ تاحیات عملی سیاست سے بے دخل کر دیے گئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس تلوار کو ان کے سر سے ہٹا دیا جائے، اور وہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بن جائے، اور ان کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن جائے۔
शहबाज शरीफ का मंसूबा یہ ہے کہ وہ بدستور پاکستان کے وزیر اعظم رہیں اور ان کا بیٹا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جائے. مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے صدر بنے اور ان کا بیٹا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بن جائے. یہ سوچ ہے, یہ فکر ہے ان لوگوں کی جو دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے, ڈکار بھی نہیں لی, ہضم کر گئے, لیکن اب تک ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بساط شطرنج کی جو بساط وہ بچھانا چاہتے ہیں, پاکستان کی ریاست کا نقشہ بالکل منو ان اسی طرح سے بنے گا. یہ حوصلہ, سوال یہ کرو اپنے آپ سے کہ ان کرداروں کو, ان بد کرداروں کو یہ حوصلہ دینے والا کون ہے؟ حوصلہ دینے والے وہ ہیں جن کو میں کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر اب ان کو محکمہ زراعت کہا جاتا ہے. وہ جو جی ایچ کیو میں وردی پوش جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اصل حاکم وہ ہیں, اس لیے کہ ان کے دماغوں میں اول دن سے یہ بٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی صرف زمینی سرحدوں کے محافظ وہ نہیں ہیں, بلکہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے بھی وہ محافظ ہیں. لہذا پاکستان کا جو نقشہ وہ مرتب کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو انہی خطوط پر استوار ہونا چاہیے. یہی وجہ, یہی وہ سوچ ہے, یہی وہ فکر ہے جس نے گزشتہ 70 برس سے پاکستان کی فوج کو سیاست میں اور ریاست میں پوری طرح سے ملوث کیا ہوا ہے. وہ لاکھ یہ کہتے رہیں, نئے سپہ سالار عاصم منیر یہ لاکھ دعویٰ کرتے رہیں کہ وہ پاکستانی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو بھائی؟ پاکستان کا بچہ جانتا ہے, اور پاکستان سے باہر جو پاکستان پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں, جو مبصرین ہیں, جو تجزیہ نگار ہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ آج سے نہیں, گزشتہ 70 برس سے پاکستان کی فوج پاکستانی سیاست کے ہر معاملے میں پوری طرح سے دخیل رہی ہے. 5 انگلیاں اس کی پاکستان کے گھی میں رہی ہیں. چاہتے ہیں اب انہیں عمران خان سے شکایت کیوں ہے؟ قمر باجوہ نے عمران کا تختہ کیوں الٹا تھا؟ اس لیے کہ عمران کے لیے عملی سیاست ایک مشن ہے. میں جانتا ہوں, اس لیے کہ میں پہلا سفیر تھا جس نے عمران کے کینسر ہسپتال کے لیے فنڈز جمع کیے. تو عمران سے میرا بہت انٹریکشن ہوا, مسلسل کویت میں ملاقات رہی. وہ جب بھی آتے تھے, اور مجھے یاد ہے کہ 1995 میں انہوں نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کیا, لیکن اس سے 2 برس پہلے جب میری عمران سے کویت میں ملاقات ہوئی تو عمران نے کہا کہ سر میں اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا عمران, ایک دوست کے طور پر میرا تمہیں مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تم اس گندے کھیل میں مت پڑو, اس لیے کہ یہ تو چوروں, لٹیروں, رہزنوں کا کھیل ہے پاکستان. لیکن عمران نے مجھے قائل کر دیا یہ کہہ کے کہ سر اگر ہم انہی چوروں, لٹیروں, رہزنوں پر پاکستان کی سیاست کو چھوڑے رہیں تو پھر تو کبھی ریاست کے احوال درست ہی نہیں ہوں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تم یقیناً اپنی پارٹی بناؤ, شوق سے بناؤ, لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا, اور وہ نصیحت یہ ہے کہ تم اگر گندے پانی کے تالاب کے قریب کھڑے ہو اور تم اس میں پتھر مت پھینکو, نہ پھینکو, کوئی اور پھینکے تو چھینٹے تمہارے دامن پر بھی آئیں گے. تو چھینٹے اس کے دامن پر آ رہے ہیں. تو قمر باجوہ کو اس سے یہی شکایت تھی کہ وہ پاکستان کی سیاست کو غلاظت سے, کرپشن سے کیوں پاک کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ قمر باجوہ, جیسے کہ ان کے اثاثوں کا احوال بتایا جاتا ہے, وہ خود گلے تک کرپشن میں ملوث تھے. لہذا انہوں نے انہی چوروں, بدماشوں اور لٹیروں کے ساتھ ساز باز کر کے عمران کا تختہ الٹا. اب سوال یہ کیا جا سکتا ہے, اور ہر سوچنے والے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کا کیا نقشہ بنانا چاہتے ہیں ہمارے یہ جرنیل. تو جو ماڈل ہمارے جرنیلوں کے ذہن میں ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ منو ان وہی ماڈل ہے جس پر پچھلے 12 برس سے مصر میں عمل ہو رہا ہے. تمہیں یاد ہوگا کہ 2010 کے آخر میں اور 2011 کی شروعات میں وہ عرب دنیا میں ایک بہار آئی تھی, عرب اسپرنگ جسے نام لیا گیا تھا, لیکن اس بہار کی عمر بہت مختصر رہی. کرسی کو آخر میں عمر قید کی سزا سنائی گئی اور وہیں جیل میں ان کا انتقال ہو گیا. تو عمران کی اللہ حفاظت کرے, عمران کے متعلق بھی ہمارے جرنیل منو ان یہی منصوبہ بنا رہے ہیں کہ اور یہ جو 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا ہے, جسے میں فالس فلیگ آپریشن کہتا ہوں, یہ بالکل انہی خطوط پر ہے جس طرح سے ہٹلر نے 1933 میں اقتدار میں آنے کے بعد برلن کی پارلیمان کو جلوایا تھا اپنے ہی لوگوں سے, اور اس کا الزام عائد کر دیا گیا تھا اس وقت کی جرمن کمیونسٹ پارٹی پر, جو سب سے بڑی حزب اختلاف کی جماعت تھی. تو اسی طرح سے یہ 9 مئی کا ڈرامہ کر کے منصوبہ یہ ہے کہ اس کا سارا ملبہ عمران خان اور تحریک انصاف پر گرا دیا جائے, اور تحریک انصاف کو سیاست سے بے دخل کر کے انہی چوروں, لٹیروں کے ذریعے جو مسلم لیگ نواز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پیپلز پارٹی میں ہیں, جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں ہیں, ان کو پھر زمام اقتدار برائے نام سونپ دی جائے, لیکن ان کی ڈوریاں
انہی ہاتھوں میں رہیں گی جو GHQ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی ڈوریاں ہلاتے رہیں گے، اور وہی ان کے پردے میں پاکستان پر حکومت کرتے رہیں گے۔